स्वागत है आपका। आपकी बात में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधि आयोग के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब बन चुका है, क्योंकि कई मुस्लिम जो संगठन है या फिर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, खुलकर इसका विरोध किया है। अब एक दो पहलू पूरे देश के अंदर बन चुके हैं। एक ऐसा पहलू है जो इसके फेवर में आया है और जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के फेवर में आए हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इस पूरे कानून पर आगे क्या राय होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी तौर पर अगर हम देख सकते हैं तो मुस्लिम लॉ बोर्ड जो शरीयत है, जो कानून है, जो इस्लामिक कानून है, उसके खिलाफ नहीं जा सकता। यदि जाएगा तो क्या ये थोपा हुआ कानून होगा? कई तरह के ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मुफ्ती रईस अहमद साहब हैं। मुफ्ती साहब, स्वागत है आपका आपकी बात में। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे बड़ा सवाल उठता है आज, शरीयत क्या कहती है? 3 तलाक का मामला हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो। देखिए, 2 कानून हैं। एक कानून तो होता है मुल्की कानून, जिसको जो है पार्लियामेंट हाउस तय करती है और तैयार करती है। तमाम मुल्क के दानिश्वर जो है उस कानून को तैयार करते हैं। वो कानून ऐसा होता है कि मुल्की सतह पर अवामुन्नास और मुल्क के मफाद में उसको बदला भी जा सकता है और निफाज भी किया जा सकता है, कभी उसमें तरमीम भी की जा सकती है। एक कानून मुल्की है और दूसरा कानून है जो है अल्लाह का कानून, शरिया का कानून। शरिया के कानून को न तो बदला जा सकता और न ही उसमें कोई तरमीम की जा सकती, चूंकि शरिया का कानून ये तो पार्लियामेंट हाउस का लिखा हुआ होता है और शरीयत का कानून, कुरान का कानून, शरीयत का कानून वो किसी आदमी का लिखा हुआ कानून नहीं है। कुरान ने इस बात को कहा है, अहादीस में उसकी वजाहतें आई है। उन्हीं में से एक तलाक का मसला है। ये तलाक का मसला ना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जानिब से तय किया है। तलाक के मसाइल जो हैं अल्लाह की तरफ से तय किए हुए हैं और उसकी वजाहत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और फिर सहाबा ने उसको अमल में ला के दिखाया है। तो 3 तलाक का मसला भी उन्हीं में से है कि इसको ना तरमीम किया जा सकता और न ही इसको बदला जा सकता। लेकिन महिलाओं के अधिकार की बात आ रही है। आज आप देखें, पूरा देश जो गैर मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं महिला के फेवर में है। वो शरीयत को नहीं जानते। जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनका कहना है कि जब पुरुषों को अधिकार है तो महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं है? ठीक है, जितना ये सारी दुनिया जानती है कि जितना अधिकार और जितने हुकूक की बात इस्लाम ने की है, शरिया ने की है इंसानियत पर, और उनको बराबरी का और मुसावात का दर्जा जो इस्लाम ने दिया है, शरिया के कानून ने दिया है, दुनिया के किसी भी मज़ाहिब के कानून और शरीयत मज़ाहिब ने, अदियान ने इतना हक नहीं दिया है। इस्लाम के अंदर वो कानून है बराबरी का और औरतों के हुकूक का, जो दूसरी मज़ाहिब, फ़िरक़ों, बिरादरियों और तमाम दूसरी जो है मज़ाहिब के अंदर नहीं है। मिसाल के तौर पर इस्लाम के अंदर लड़की के हुकूक दिए हैं। कुरान ने कहा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इसको बुनियाद बनाया है। 5वां नंबर सिपारा है और ये आयत है जो है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म करते हैं। यूसिकुमुल्लाहु का लफ्ज़ किया और आगे इसकी बुनियाद बनाया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तुम्हारे इस पूरी माल में जब वारिस मरता है, बाप मरता है, तो उसकी औलादों के अंदर औरत को कितना हुकूक 1/2 के हिसाब से मुतय्यन किया है। उसको आप जो है खा जाएं तो गुनहगार होंगे, उसको ना दें तो गुनहगार होंगे। लेकिन शरीयत ने बुनियाद बना, ये नहीं कहा कि लड़के के हिस्से के बकदर लड़की का भी हिस्सा है, बल्कि यूं कहा कि लड़की के हिस्से के साथ लड़के को भी दे दो, उसका भी हिस्सा 1/2। हालांकि उसको सादे दिलवाया, लेकिन बुनियाद लड़की को बनाया, पहले लड़की का जिक्र किया, वरना तो लड़के का पहले जिक्र करते हैं अल्लाह ताला, फिर यूं कहते लड़की को भी कुछ दे दो। लेकिन यूं कहा कि लड़की के हिस्से के 2 मिस्र लड़के को भी दे दो। इससे पता चला कि अल्लाह ताला ने और शरिया में और जनाब रसूल के इस दीन के अंदर औरत को हिस्सेदारी, जबकि हिंदू मजहब और हिंदू जो है दिगर ईसाइयों में और दिगर मजाहिब के अंदर ये हुकूक की बात औरतों के लिए नहीं है। लेकिन तलाक के मामले पर तो काफी जुदा रहा है इसके अंदर। क्या तलाक के अंदर आप देखिए, महिलाओं को 3 तलाक के अगर पुरुष अपना जिम्मा निभा देता है, महिलाएं क्या कर, उसके बाद इद्दत होती है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि गुस्से में तलाक होती है, उसके बाद हलाला तक की नौबत आ जाती है। तो इस तरह के जो सख्त कानून है, देखिए मैंने बताया हमारा एक शरिया का कानून, एक मुल्क कानून, मुल्की पर सबको अमल करना जरूरी है। मुल्क के कानून को सब पर अमल करना, सबके लिए अमल करना जरूरी है, और अगर कोई नहीं करेगा तो जाहिर है कि वो मुजरिम है। शरिया के कानून को अमल करने के लिए इंसान का अपना जाती मामला है।
چونکہ اس کے اوپر نہ حکومت زبردست کر سکتی، نہ مذہب زبردستی کر سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے کے اندر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ بھئی جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے جو ہے ایمان نہ لائے۔ تو اللہ کے رسول سے بھی یہی ثابت ہے، اور ہم مذہب کے اندر جب جاتے ہیں تو شریعت نے اس کو اختیار دیا انسان کو کہ آپ اس پر عمل کریں یا اس پر عمل نہ کریں۔ طلاق کا جو مسئلہ 3 طلاق کا ہے محترم، وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ قرآن میں طلاق کا ذکر ہے، دوسرے سپارے کے اندر مسلسل ایک رکوع میں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، قرآن میں تفصیل ہے طلاق کی۔ تو طلاق ایک لفظ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا یہ واقعی غلط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نافذ نہیں ہوگی۔ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا، 3 طلاق دینا مطلب ایک ساتھ اگر 3 طلاق دے دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، تو یہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے غصے میں طلاق دے دی اور ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی۔ تو مسئلہ جو زیر بحث ہے وہ یہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق قابل قبول نہ کی جائے۔ یہ کس قدر بیکار بات ہے اور کس قدر جو حملہ ہے ہماری شریعت پر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی طلاق ایک مجلس میں 3 طلاق دینا غلط قرار دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو طلاق بدعت کہا ہے۔ غلط طلاق دی اس نے، بری طلاق، برے طریقے سے طلاق دے دی۔ طلاق 3 طرح کی ہے، طلاق حسن، طلاق بدعت، سمجھ رہے ہیں اب بات؟ طلاق کی قسمیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب وہ تفاصیل تو ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ طلاق کیا چیز ہے اور طلاق کی کتنی قسمیں ہیں اور کیسے دی جا سکتی ہے اور کیسے دینی چاہیے کیسے نہیں دینی چاہیے۔ بھئی میاں بیوی کا نبھاؤ نہیں ہو پا رہا اور اصلاح کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اور بہت کوششوں کے باوجود کوئی گزران بسران اور نبھاؤ کا سلسلہ نہیں بن پا رہا۔ مرد کو حق دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اپنی بیوی کو علیحدہ کرے، لیکن اس سے پہلے اصلاحات اور اس کی صلاح اور اس کو سنوارنے اور سنبھالنے کی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوشش کرو۔ اس کی کوشش کیا کہا کہ عورت سب سے زیادہ طلاق سے ڈرتی ہے، اور عام طور پر مرد جو ہیں یہ تو غصے میں تیش میں آ کر کے طلاق دیتے ہیں، یا پھر طلاق ایسی کنڈیشن میں دیتے ہیں مرد لوگ طلاق تاکہ عورت خائف ہو جائے، ڈر جائے، اور بعض مرتبہ اس ڈرانے کی اتنا بڑھ جاتا وہ معاملہ کہ ایک جگہ رکنے کے بجائے وہ زبان دراز ہو جاتی ہے اور 3 طلاق 4 طلاق 10 طلاق تک لوگ کہہ بیٹھتے ہیں۔ تو اس عورت کو ڈرانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کو دھمکانے کے لیے، اس کی صلاح کرنے کے لیے کتاب کے اندر آیا کہ تم ایک دم نہ کرو، ایک دم گھر کو نہ توڑو، بلکہ 1 طلاق دو۔ اب وہ ڈر جائے گی، سمجھدار ہوگی تو وہ رجوع کر لے گی۔ ابھی آپ کا نکاح بھی نہیں ٹوٹا، آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں مانی تو اگلے طہور کے اندر دوسری طلاق دے دو۔ اگر وہ ابھی بھی نہیں مانی اور کوئی صلاح کی صورت نہیں بن پائی تو تیسرے مہینے میں پھر تیسری طلاق دے دو۔ اب نہ حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ آپ کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس طلاق کو طلاق حسن کہا گیا، طلاق حسن۔ اب یہ صحیح طریقہ، طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، 3 طلاق تو اس کے بعد کیا قانون کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، جو سب سے بڑا جو ہے دین کا جو مرکز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ اللہ سے انہوں نے کلیکٹ کیا اور لوگوں کو پہنچایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ شریعہ کو اہمیت اور بہت زیادہ جس کی وثوق اور سند بنے ہوں پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کو 3 طلاق کا مسئلہ سامنے آیا تو حضرت عمر نے اس کو 3 طلاق باقی رکھی اور کہا کہ 3 طلاق صحیح ہے۔ تو 3 طلاق جب دی گئی تو 3 ہی تو واقع ہوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے بھدا طریقہ استعمال کیا، اس نے غلط طریقہ استعمال کیا، اس نے شریعت کے طریقے کو اپنے طریقے سے موڑ کے جھٹکا مار کے اس کو جو ہے غلط طریقے سے طلاق دے دی، لیکن طلاق تو واقع ہو جائیں گی۔ یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ اگر اس کو کوئی جو ہے یوں کہے کہ بھئی طلاق نہیں ہوں گی تو یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ کوئی قانون، حکومت قانون بنائے کہ بھئی آپ جو ہے یہ 3 طلاق تو تھوپا نہیں جا سکتا۔ ہاں لیکن ایک سوال اٹھ رہا ہے، مہیلاؤں کے ادھیکار نہیں ہے، پرش نے زیادتی کی یا پرش اور مہیلا کا ایک نبھا نہیں ہو پایا تو پرش نے طلاق دے دی، لیکن یدی مہیلا اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، مہیلا طلاق چاہتی ہے، تب کیا ہو؟
ہاں تو مہیلا بھی طلاق کر سکتی ہے. دیکھیے الحیلۃ الناجزہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث اور قرآن سے تمام مواد کو اکٹھا کر کے ایک کتاب لکھی, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کی تفاصیل کہ عورت کو بھی حق حاصل ہے, لیکن اس کے دائرے ہیں. کیا دائرے ہیں؟ دیکھیے اس کے دائرے یہ ہیں کہ عورت جب ایسی کنڈیشن میں آئے کہ وہ اس کا کوئی مرد ایسا ہے کہ ظالم ہے اور اس کا نباہ نہیں ہو پا رہا اور اس کو طلاق بھی نہیں دے پاتا, تو وہ ہمارے یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس لیے قائم کیا ہے ہمارے ملک کے اندر مسلم مسائل کو اور مہیلاؤں کو اور مردوں کو اور غریبوں کو, امیروں کو, مظلوموں کو سب پر عمل کرنے کا ادھیکار اور اس کی مدد فراہم کرتا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ. تو مسلم پرسنل لا بورڈ میں پورے ملک میں ہمارے دارالقضاء قائم کیے گئے ہیں, جن میں قاضی ہمارا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو اپائنٹ کیا ہوا جو ہے وہ قاضی بیٹھتا ہے. تو وہ قاضی کے یہاں جو ہے دائر کرے گی مقدمہ, قاضی اس کے شوہر کو بلوائے گا اور اس سے اسے ان کے دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے گا. جب یہ دیکھ لے گا کہ نہیں ہوئی اور عورت طلاق چاہتی ہے تو قاضی اس کو کہے گا کہ تو طلاق دے, اس کو اس بات کے لیے متوجہ کرے گا, مجبور کرے گا. لیکن اگر وہ اس کی بات نہیں مانتا, چونکہ وہ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے, انڈر دا حکومت تو ہے نہیں, وہ ادارہ شرعی ادارہ ہے, تو پھر قاضی اس کو اپنی عدالت کے اندر اس کے نکاح سے خارج کرے گا. اس کا نکاح مسلم لا بورڈ خارج کر سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں جی, اس کو نکاح فسخ کرنا بولتے ہیں. ایک ہمارے یہاں اور ہے جو پھلواری شریف عدلیہ شریعہ محکمہ عدالت شریعہ, اس میں بھی چند مفتی اور قاضی بیٹھتے ہیں, ایسی عورتوں کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا ظالم شوہر ہے جو اس کو طلاق دینا نہیں چاہتا اور اس کو روک کے رکھنا چاہتا ہے یا اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے, اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہتا ہے, تو اس کے ادھیکار کو تمام مفتی اور قاضی مل کے اس کو سمجھاتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں, اس کے دلائل سنتے ہیں, اور بحث مباحثے کے بعد جب وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ظالم ہے, یہ نہیں مانتا, یہ صحیح ہے اور اس کا طلاق لینا صحیح ہے, تو اس کے نکاح کو فسخ کرتے ہیں محکمہ عدلیہ شریعہ, اور دونوں لوگوں کو چٹھیاں لکھتے ہیں, اخبار میں جاری کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے نکاح کو فسخ کر دیا اور تو اپنا نکاح جہاں چاہے کر لے. مفقود الخبر کا بھی مسئلہ عدلیہ شریعہ دارالقضاء, یہ سارے مسئلے جب ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں طے کرتے ہیں اور اس لیے ہمارا ادارہ بنایا گیا ہے, تو پھر مداخلت کرنے کی کسی دوسرے کو قطعاً ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ودھی آیوگ نے جو 16 سوالوں کا ایک پتر لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے بالکل زیادتی ہے, تو اس کے اوپر آپ کس طرح سے, کیا یہ قانون مسلم شریعت کے اوپر تھوپا جا رہا ہے؟ بالکل سونپا جا رہا ہے, اور یہ ایک طرح سے جو ہے ہماری شریعت کو, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو اور اس کے قوانین کو بدلنے کی بہت بڑی سازش ہے. کیا مطلب؟ ہمارے قانون مکمل ہے, قرآن میں ہمیں اس بات کے لیے ہمارا عقیدہ ہے, عہد ہے, پابند ہے ہم اس بات کے, الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ترمیم نہیں ہو سکتی, ہمارا دین مکمل ہے. سوالات کرنے کا کیا مطلب؟ عوام الناس میں سبھی طرح کے لوگ رہتے ہیں, پڑھے لکھے بھی رہتے ہیں, ان پڑھ بھی رہتے ہیں, دوسرے ادیان سے متاثر بھی رہتے ہیں, دوسری تہذیب و تمدنوں سے متاثر اور علاقوں سے متاثر بھی رہتے ہیں. متعصب لوگوں کا ملک ہے, متعصب لوگوں کا ملک ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو, متعصب لوگوں کا ملک ہے. تو سوال نامے میں تو اپنی اپنی رائے لوگ زیادہ تر اسی طرف چلے جائیں گے جو دنیا چاہتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا. تو یہ ہمارے اوپر یہ تمام سوالات بالکل نازیبا ہیں اور بالکل نامناسب ہیں, اور یہ مداخلت ہے ایک طرح سے جو ناقابل برداشت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کہ بریک کے بعد بھی مفتی رئیس احمد صاحب سے وارتا جاری رہے گی.